جی السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی چھوٹی سی میں کہوں گا ہم کوشش کرتے ہیں آپ سب کی، جن کو بھی ہم نے ابھی تک نذرانہ عقیدت پیش کیا، کوشش یہ رہی کہ پیار محبت سے کچھ انفارمیشن بھی آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اس پیار محبت میں، اور کچھ بیانات بھی آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ شہیدی صاحب کی طرف بھی میں بڑھوں گا۔ امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی، اور قرآن پاک میں بھی بیان ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جو لوگ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں توہین آمیز الفاظ یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے ضرور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ حضرت ام المومنین عائشہ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے، اور ظاہر ہے پچھلے سال میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی اس پر، اور خود بول کے یوٹیوب پہ اس کا وہ لنک موجود ہے اور لوگوں نے بھی اس کو خوب دیکھا ہے۔ اب بھی الحمدللہ تمام دوستوں نے بڑی اچھی اور جامع گفتگو کیا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے جس کے نتیجے میں کچھ چیزیں پھر ان پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جیسے جن آیات کی تلاوت ابھی ہمارے دوست نے کی یہاں پر، ان آیات کو بھی دیکھیں تو ام المومنین عائشہ کی شخصیت جو ہے وہ طول تاریخ میں جہاں پر ام المومنین کی حیثیت سے ایک مقدس اور محترم ہستی ہے، بے شک، اور نبی کریم کی زوجہ کی حیثیت سے ایک مقدس اور محترم ہستی ہیں، وہیں پر تاریخ میں اتار چڑھاؤ کے حوالے سے بہت سارے مسائل میں ان کا نام نمایاں ہے، ٹھیک، اور انہی مسائل کی وجہ سے دونوں طرح کی چیزیں تاریخ میں بھی اور احادیث میں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک، اب چونکہ نبی پاک کے بعد مسلکی اور فکری اختلافات نے جنم لیا، ان فکری اور مسلکی اختلافات نے جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا گیا شدت اختیار کر لی، اور پھر جب احادیث مدون ہوئیں تو ان احادیث کی کتابوں میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث نے، بڑے بڑے محدثین نے ہر طرح کی چیزیں لا کر جمع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسلکی اختلافات تو تھے ہی، اب ایک دوسرے کا مقابلہ مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور ان مسلکی اختلافات میں اصل مقصد حقیقت تک پہنچنا نہیں ہوتا بلکہ سامنے کے فریق کو گرانا ہوتا ہے۔ اور اس بات سے مفتی ہمارے حنیف قریشی صاحب سے زیادہ کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا، چونکہ مزاجاً مناظر بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ طول تاریخ میں دیکھیں تو یہ ہوتا رہا ہے، کچھ مخالف اور کچھ موافق۔ لیکن جب آپ حقائق سے قطع نظر صرف مناظرانہ اسلوب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ صرف یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو دبائیں، لیکن جب آپ حقائق پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ اچھائیاں بھی بیان کرتے ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں، بیلنس انداز میں اسی طرح سے چلتے ہیں جس طرح سے قرآن کریم نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ ابھی قرآن کریم کی جن آیات کو ہم نے پڑھا، ابھی ہم نے سنا، آپ نے ان کا ترجمہ کیا، دیکھیں وہ کون تھا یا وہ کون تھے جنہوں نے ام المومنین عائشہ پر تہمت لگائی تھی؟ بقول مفسرین کے صحابی تھے نا، کوئی اور تو نہیں تھا، کافر تو نہیں تھا، مشرک تو نہیں تھا، کوئی منافق تو نہیں تھا۔ صحابی بھی کون سے؟ بدری صحابی تھے۔ ان کو غلط فہمی ہوئی یا ان کے اندر سوء ظن پیدا ہوا یا کچھ اور، بہرحال انہوں نے بہت بڑی تہمت لگائی، یہ چھوٹی تہمت نہیں تھی۔ باقی جو واقعات ہیں اس کے بعد ایک مہینے تک کیا کچھ ہوتا رہا مدینے کے اندر، نبی کریم کی کیا صورتحال تھی، حضرت ام المومنین عائشہ کی کیا صورتحال تھی، وہ سب ایک طرف، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنی بڑی تہمت لگی، نبی کریم خود مغموم تھے، ام المومنین عائشہ بھی مغموم تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آیت اتری، اور آیت کیسے اتری؟ آیت میں اس مؤمن کو اور باقی مؤمنین کو یہ نہیں کہا گیا تم کافر ہو، یہ نہیں کہا گیا تم مشرک ہو، یہ نہیں کہا گیا تم لوگ اسلام سے خارج ہو چکے ہو، یہ کہا گیا تم لوگوں نے ایک ایسی بات سنی تو اس کو آگے بڑھایا کیوں؟ اس کو کیوں تم لوگوں نے زبان پر آنے دیا؟ وہیں پر روکا کیوں نہیں؟ یعنی اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حتیٰ ام المومنین عائشہ کے حوالے سے ان آیات کی مفسرین نے جو تفسیر کی ہے، ان تفسیروں میں آپ دیکھیں کہ ام المومنین عائشہ کو اس گناہ سے اللہ نے بری قرار دیا،
مفسرین کی تفسیر کے مطابق. لیکن ساتھ میں جنہوں نے یہ کام کیا وہ بدری صحابی تھے, لیکن اس کے باوجود ان سے کہا توبہ کرو, اپنے دل کو صاف کرو. یہ ہے اسلام کا وہ متوازن طریقہ. لہٰذا جب ہم اس طرح کے اونچ نیچ کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہمیں پیچھے جو اساس ملتی ہے وہ یا قرآن کریم میں ملتی ہے یا احادیث میں ملتی ہے. اب جو آگے مناظرانہ ذہن یا مسلکی اختلافات یا فرقہ وارانہ مزاج رکھنے والے لوگ ہیں, وہ پھر ان کو خوب اچھالتے بھی ہیں اور پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مشکل یہ ہے, ٹھیک ہے, اگر اس مشکل سے ہم نکل آئیں تو پھر جو جس حیثیت میں اللہ کی کتاب کی آیات کی روشنی میں اور جو نبی کریم کی مستند احادیث کی روشنی میں جو مقام جس کا ہے, اس مقام سے آپ پیچھے آئیں تو آپ نے رسول اللہ کی حکم کی نافرمانی کی ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اس لیے ام المومنین عائشہ کے حوالے سے ہو یا باقی امہات المومنین کے حوالے سے, یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, آج پھر عرض کروں گا کہ ہمیں یا حضرت خدیجہ یاد رہیں یا حضرت عائشہ, یہ خود امہات المومنین کے ساتھ زیادتی ہے. آپ ذرا عامت المسلمین سے معاشرے میں جا کر پوچھیں, ان دو ہستیوں کے علاوہ باقی ازواج نبی کے حوالے سے آپ پوچھیں, نہیں پتا لوگوں کو. کیوں نہیں پتا؟ ہمارے اس مسلکی تعصب کی وجہ سے نہیں پتا, کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ جو مسلکی تعصب ہے ایک شخصیت کو اٹھانے اور دوسروں کو نظر انداز کرنے کا باعث ہے. اس لیے میں کہتا ہوں متوازن رہیں, اس لیے کہتا ہوں سب پر توجہ دیں. اب یہاں پر ام المومنین عائشہ کے حوالے سے آپ دیکھیں, پچھلے سال 2 سال پہلے انڈیا میں ایک بدبخت نے ایک فلم بنانی شروع کر دی انڈیا میں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہو اس نے اس کی توجیہ میں پریس کانفرنس کی. وہ بدبخت تھا, بدقسمت تھا, جو بھی تھا, بہرحال اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس نے جب وہ کیا, لوگوں نے اس پر جب اعتراض کیا تو اس نے کیا کہا, میں اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. اس نے وہی کتابیں پیش کر دیں جن کتابوں میں اس طرح کی روایات ہیں. اب وہ کتاب شیعہ تو نہیں ہے, شیعوں نے تو نہیں لکھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسلامی جو میراث ہے اس میں خشک و تر موجود ہے, اس میں بری اور اچھی چیزیں موجود ہیں, اس میں غلط اور صحیح موجود ہے. ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کو کتنا اعتبار دیا جائے. رسول اللہ کی توہین ہو ہماری کتابوں میں موجود ہے, یہ بہت بڑا ستم ہے. ازواج کی توہین کتابوں میں موجود ہے, یہ بہت بڑا ستم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے بھی یہی چیزیں ہیں. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی حد سے آگے نہ بڑھیں, ان کتابوں کا مطالعہ کریں, صحیح اور سقیم کو الگ الگ کریں, جس کا جو مقام ہے وہ اس کو دیں. اب جس بندے نے, وہ خبیث یہیں پر کراچی کا اور آپ کا اسی ڈیفنس کا تھا, DHA کا, سلمان رشدی, پاکستانی تھا, جس نے کتاب لکھی, اس نے کہیں یورپ والوں سے لے کر تو نہیں لکھی نا, ہمارے اسلامی اور دین سے مربوط منابع اور ماخذ سے نکال کر لکھی. اور اس نے کفر کیا, کوئی شک نہیں, امام خمینی کا فتویٰ ہے نا اس کے واجب القتل ہونے کے حوالے سے, اور ہم سب سے آگے ہیں اس معاملے میں. اسی طرح وہ جس بندے نے انڈیا میں لکھی تھی اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو, پاکستان میں سب سے زیادہ ہم نے آواز اٹھائی ہے. کس کے خلاف لکھی تھی؟ ام المومنین عائشہ کے. آواز کس نے اٹھائی؟ ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیلنس معاشرہ قائم کریں, نہ ادھر سے انتہا پہ چلے جائیں نہ ادھر سے انتہا پہ چلے جائیں. ام المومنین کو نبی کریم کی نسبت جو رشتہ ہے اور جو مقام حاصل ہے اس پہ کوئی مسلمان شک نہیں کرتا, لیکن ان کے جو تاریخ میں اتار چڑھاؤ ہے اس حوالے سے اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن اس اختلاف کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ توہین کریں, اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے. جب خود ام المومنین عائشہ صدیقی صاحب نے بھی کئی بار خود ٹی وی پہ اس کا اظہار کیا کہ آخر عمر میں ہمیشہ روتی رہتی تھی کہ میں نے غلطی کی. جب جمل کی جنگ ہوئی تو ظاہر ہے ہزاروں مسلمان قتل ہوئے اور بے گناہ قتل ہوئے, اور ان میں تقریباً 100 جو صحابہ کے نام جو بدری صحابہ ہیں ان کا میں الاصابہ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً آدھی تعداد بدر والے ان صحابیوں کی جنہوں نے بدر میں حصہ لیا اسی جنگ جمل میں شہید ہوئے. کس کی طرفداری میں؟ امیر المومنین کے. کس کے ہاتھوں؟ جمل کے لشکر کے ہاتھوں. تو اس لیے اس طرح کے واقعات پر خود ام المومنین آخر عمر میں ہمیشہ روتی رہیں, پشیمان رہیں کہ یہ بہت غلط ہوا.
ٹھیک ہے، جب ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بیلنس کر کے چلنا چاہیے، لیکن کہیں پر بھی توہین کا کوئی عنصر ہو تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے۔ جی حضرت۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو آج سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی بابت ہوئی ہے۔ جتنے نے بھی حضرات نے ہمارے جو یہاں پینل ہیں اس نے گفتگو کی ہے، محترم شہیدی صاحب نے بھی ظاہر ہے آپ کا سوال تھا، انہوں نے اس کے مطابق اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا۔ میں چند چیزیں ویسے تو فضائل کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ میں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں عرض کروں، لیکن ظاہر ہے اب مجھے ریبٹل کے طور پر چیزیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جیسے شہیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید نے انہیں مومنوں کی ماں قرار دیا ہے، اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم سب سے وراء الوراء، تم جیسا خواتین میں اور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تمہاری ذاتیں میرے یار میرے محبوب کی ذات کے ساتھ جڑ گئیں، تم میرے محبوب کے حرم کی عزتیں بن گئیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ دور رسول میں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اللہ کا رسول اس معاشرے میں ان کی تربیت کے لیے آئے، تو ظاہر ہے تربیت کے دوران کبھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا، معاملات ہوں گے، لیکن ہم نے کیا کسی بچے کے گرتے پڑنے کو دیکھنا ہے، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصل صاحب جب میٹرک کر رہے تھے تو اس وقت فلان جگہ یہ گر گئے تھے، ان کا پاؤں نالی کے اندر گرا، ان کے پاؤں کے اندر کیچڑ لگ گیا، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے فیصل قریشی جو اس وقت اتنے بڑے پوری دنیا کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن کا ہوسٹ بن کر بیٹھا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بشر ہیں، ان سے خطاؤں کا ہونا ممکن ہے، ان سے کمی بیشی ہوتی رہی۔ ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فائنلی اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں اور اہل بیت اطہار نے ان کے بارے میں کیا رویہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم نے یہ پہاڑی دھرا نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے اجتہاد کیا کہ یار جنگ ختم ہو گئی، دشمن چلا گیا، آؤ اب ہم حملہ کرتے ہیں۔ اب جس وقت وہ چلے گئے، پیچھے سے دشمن آیا، اس نے حملہ کیا، جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اب کیا کہیں گے وہ رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے؟ قرآن نے ایک طرف ان کی تربیت کی اور آگے جا کر ان کی مغفرت اور جنت کی بشارت کا بیان فرمایا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے، اور پھر اسی عہد میں نبی علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ جب شیطان نے یہ افواہ اڑائی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اب ان میں سے 18 صحابہ کرام رہے، باقی سب صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، بے حضور دنیا سے تشریف ہو گئے، غم کی کیفیت میں سب کے جناب فکر جو ہے نا وہ اس قدر پریشان ہو گئی کہ بھئی فیصلہ نہیں کر پائے، اب کیا کریں۔ وہ اپنی میدان جنگ سے چلے گئے، ہائے ادھر سے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر، حضرت عمر اور بالخصوص مولا کائنات کو دیکھا گیا کہ وہ میدان جنگ کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں۔ یار وہ تو شہید ہو گئے، آپ کدھر آ رہے ہیں؟ فرمایا شہید ہو گئے ہیں؟ کہا فرمایا جب یار نہیں رہا تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کریں، اللہ جب اکبر۔ حضور نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کریں۔ حضرت یہیں رکیے گا، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، چھوٹا سا بریک سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے اس وقت۔ جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی حضرت۔ مولا کائنات مولا علی پاک اور دیگر صحابہ، اب اس جنگ میں بہت سارے صحابہ وہاں سے میدان چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ ایک فکر تھی، ایک حالات تھی، کیفیت، اچانک حملہ ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کیا کریں۔ اچھا اب یہ ہے بے ادبی اور گستاخی اور توہین کہ یہ کہو وہ بھاگ گئے، طنز کرو وہ جنگ سے نکل گئے۔ ارے بھائی قرآن سے پوچھو، قرآن نے ان کو کیا سٹیٹس بیان کیا؟ قرآن پہلے کہتا ہے تم نے میرے نبی کو چھوڑ دیا، سب کہہ کے آگے فرمایا قد عفا اللہ عنکم، پر رب نے میرے یار کی صحبت کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ، قرآن جنہیں معاف کر رہا ہے، اب ہم ان کی چیزیں ڈسکس کریں تو یہ سوائے منافقت کے، سوائے توہین اور گستاخی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح آ جائیے واقعہ افق پر۔
ایک ایسا عجیب و غریب سلسلہ تھا کہ رسول کے حرم پر انگلی اٹھی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ رسول خدا کو 101% یقین تھا کہ عائشہ بے گناہ ہے, پر حضور بولے کیوں نہیں؟ اگر حضور اس وقت بول جاتے کہ عائشہ بے گناہ ہے تو وہ حدیث کسی بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ میں آنی تھی. تو جو لوگ سیدہ عائشہ کی نہ کردہ باتوں کو بیس بنا کر ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں, انہوں نے تو ویسے بھی کہنا تھا گڑبڑ تو ہوئی تھی, لیکن یہ چونکہ مومنوں نے گھروں میں بیٹھ کے روایتیں گھڑی ہیں, کوئی کہتا ابو ہریرہ نے گھڑی ہے, کوئی کہتا فلاں نے گھڑی ہے, حضور خاموش ہو گئے. مالکہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میری بیوی کی بے ادبی اور توہین کا کوئی موقع سے نہ جانے دینے والی قوم یہ چیز کرے گی. حضور خاموش ہو گئے. میرے رب نے قرآن کی سورہ نور کی 10 آیتیں شان عائشہ صدیقہ میں نازل. سبحان اللہ. فیصل بھائی, جب قرآن نازل ہو گیا, نو ڈیبیٹ, ختم. جنگ جمل ہوئی, ہم اہل سنت بالکل اس چیز کو مانتے ہیں, ہوئی. معاملات ہوئے اہل بیت کے اور معاملات ہوئے. اب میں نے لفظ بولا قرآن, نبی, اہل بیت. اہل بیت نے کیا کیا؟ اہل بیت نے کیا کیا؟ خود وہی کائنات کا مولا امیر المومنین والمتقین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب, اسی سید عائشہ الصدیقہ کو اس حدیث کی روشنی میں جو میرے رسول نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر کوئی معاملہ ایسا میری بیوی کے ساتھ ہوا تو تم نے ان کی عزت و تکریم کا لحاظ رکھنا ہے, اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے, اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھنا ہے. اس علی نے اپنی ماں کی عزت کا وہ خیال رکھا کہ اپنے بیٹوں کے پروٹوکول میں مدینۃ الرسول کے اندر اپنی ماں کو بھیجا اور عزت. اب جب علی ماں کہہ رہا ہے, جب حسن حسین ماں کہہ رہے ہیں, ہم تو اس کو ماں ہی کہیں گے. سبحان اللہ. ہم تو اس کی عزت ماں والی کریں گے. اور باقی یہ رہ گیا معاملہ. میں اگلی بڑی عام بات کروں, روایات شیعہ ماخذ میں بھی ایسی ہیں کہ جن سے صراحتاً بالکل وضاحتاً توہین خدا, توہین رسول, توہین صحابہ, توہین اہل بیت, توہین قرآن کا پہلو نکلتا ہے. روایات میں روکوں گا یہاں پر. میری بات کے بعد میں یہاں پر روایات اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں. اور اگر اس کے حوالے سے کوئی کہتا ہے, دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کتابوں میں موجود روایتوں کے اگر حوالے سے فیصلہ کرتا ہے تو پھر صرف یوں نہ کرے, یوں اور یوں دونوں طرح کرے. روایتیں موجود ہیں, لیکن اس سے بڑی بددیانتی اور کوئی نہیں ہے کہ بندہ علم رکھنے کے باوجود کہ جس کے پاس یہ علم اور وہ پھر بات کرے. سب کے پاس جو اہل علم ہے ان کو پتہ ہوتا ہے, تمام مکاتب فکر کے علماء, مفتیان نظام کو, کہ روایتوں پر معیار نہیں ہوتا ہے. ہمارا ایک باقاعدہ علم الکلام ہے. اس علم الکلام کو سامنے رکھتے ہوئے اس اصول پہ جو روایت آتی ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے, اور اس اصول سے جو روایت ٹکراتی ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے, بھلے وہ کتنی بڑی کتاب کے اندر کیوں نہ ہو. کیا اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب کے اندر توہین خدا, توہین رسول, توہین صحابہ, توہین اہل بیت کے حوالے سے ہمارا کسی قسم کا کوئی علم الکلام کا اصول کھڑا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں میرے رسول کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی تعظیم بھی واجب ہے. ہمارا تو یہ ہے, میں حضور کی آل تو چھوڑیے, حضور کے صحابہ تو چھوڑیے, ہم تو رسول اللہ کے قدمین طیبین کے ساتھ لگے ہوئے خاک کے ذرے کو اپنی آنکھ کا سرمہ بنانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو روایات ہونا, یہ اگر مجھے کوئی کہے گا تو یہ پھر چونکہ وہ نہیں ہے, میں بیان کر دوں گا, لیکن میں اعتراف کرتا ہوں یہ روایتیں ہیں. لیکن آگے روایت قبول کرنے کے لیے بھائی آیت, میں اشارہ ختم کرتا ہوں فیصل بھائی, ہر آیت پہ عمل نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت پر عمل نہیں ہے. کوئی ناسخ ہے, کوئی منسوخ ہے, کوئی مجمل ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی متشابہ ہے. شہیدی صاحب سے پوچھیں گے مجمل آیت پر عمل نہیں, متشابہ پر عمل نہیں, مشکل پر عمل نہیں, کس پر؟ محکم پر. تو صاحب جب قرآن کی ساری آیتوں پر عمل نہیں ہے تو بخاری کی ساری روایتوں پر کیسے عمل کروا رہے ہو؟ پھر حدیث کی ساری روایتوں پر کیسے عمل کروا رہے ہو؟ ان کو ٹارگٹ کیسے کر رہے ہو؟ اسی طرح سے بس میرا مناظرہ ہے, تھوڑا سا مناظرہ ہو جائے گا. نہیں مناظرہ نہیں, مناظرہ نہیں ہے, ذہن کھولنے کے لیے اچھا ہے, اچھا ہے. الحمدللہ ہم نے کسی طرف کفر کا فتویٰ لگایا, سننے والے سنیں.
نہ ہم نے بے ادبی کی، نہ ہم نے کسی کا دستوں کو ریبان کیا. ایک کویسچن سوال اٹھا، ہم نے پیار سے، یہ ہوتا ہے بحث کا انداز. الحمدللہ علماء نے نہ جگ اٹھا کے مارے نہ کچھ. آج اگر 5-10 منٹ کے لیے سیاستدانوں کو کسی ٹی وی چینل پہ بٹھایا جائے نا تو وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں. ہم یہاں 60 پروگرام 30 دن کرتے ہیں اور 2 گھنٹے ہمارا سیشن ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نہ کسی کو تو کیا، نہ مکہ مارا، نہ مکہ دکھایا. پیار سے دلائل، یہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا حسن ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں 2 نقطے صرف بیان کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ بحث آپ کے سوال کا جواب مجھے دینا تھا، اس لیے میں نے یہ جواب دیا آپ کو. اور دوسری بات جو اہم تھی وہ یہ ہے، میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ کتابوں میں موجود احادیث درست ہے، یہ نہیں کہا. مفتی صاحب گواہی دیں گے. دوسری بات، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی مقبول نظریہ ہے. میں نے یہ کہا کہ مناظرانہ اور متعصبانہ فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ایسی ہی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور دوسرے کو متون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے یہ کہا، اور اس میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہے. 2 باتیں ہوئی. تیسری بات، میں یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں، یہ والی بات، اللہ رسول ان 2 ہستیوں کے حوالے سے ہماری مستند احادیث کی 4 کتابیں ہیں. 4 کتابیں مستند احادیث کی اللہ اور رسول کے حوالے سے. اگر توہین کے حوالے سے، حتی قرآن توہین کے حوالے سے کوئی ایک جملہ کہیں پر ملے نا تو مجھے دکھا دیں، میں اس کا اعتراف کر لوں گا. لیکن باقی چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو 2 اصول ہیں، اللہ اور رسول اور کتاب، اس پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کہیں نہیں ہے. اور کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو توہین کا ہلکے سے ہلکا پہلو اس میں موجود ہو. 4 کتابیں بتا دیں، نام بتا. کافی ہے، استبصار ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، اور التہذیب ہے. ٹھیک ہو. اچھا میں اس پہ میں بات ساری ختم کر دیتا ہوں، یہ بحث ہماری دور نکل جائے گی. یہ ایک نیا ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کا کسی کے ہاں لیول کیا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، ہم اپنے علم الکلام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں بھی کہ کسی کے علم الکلام میں وہ بات بے ادبی کی نہ ہو، لیکن میں خود فروع کافی، اصول کافی اور اسی طرح تہذیب اور ان چیزوں سے ہم یہ چونکہ نیشنل ٹی وی پہ ہیں، لیکن روایات کی حد تک ہم ایسی چیزیں، میں شہیدی صاحب کے روم میں ان کو ٹی وی پہ تو نہیں دکھا سکتے، میں ان کے روم میں وہ پیش کر کے صرف اگلے 2 دنوں میں سوال یہ کروں گا کہ اب پھر آپ کیا کہیں گے. بہرحال میں وہ روم میں، یہ پروگرام صرف آنے نہیں جا رہا ہے، ہم پیچھے بھی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، روم میں نہیں ٹی وی پہ کریں. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.